السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کور کرنے والے ہیں کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز کے کلاسیفیکیشن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہے ان سب کو ہم کور کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک رہیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ایگزام میں جو بیسک ٹیسٹ ایگزامز ہوتے ہیں جابس کے ایگزامز ہوتے ہیں جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں دوستو بیسک ان میں تقریباً 5 to 8 ایم سی کیوز یہاں سے آتے ہیں. اگر آپ کے 5 to 8 ایم سی کیوز اس ویڈیو سے کور ہوتے ہیں تو پھر اور خدا سے آپ کیا چاہتے ہیں. تو دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہے تاکہ آپ کو سب کچھ یہاں سے کلیئر ہو جائے. 5 کنگڈم سسٹم بھی اس میں انوالو ہے تو ہمارے ساتھ رہے جس میں ہم لوگ ایمفیبینز، جس میں ہم لوگ میملز، جس میں ہم لوگ ریپٹائلز، جس میں ہم لوگ فش، جس میں ہم لوگ دوستو اور بھی زیادہ ایم سی کیو وائرس بیکٹیریا کے وغیرہ فنجائی ہو گئے ان سب کو کور کرنے والے ہیں. تو چلیے شروع کر دیتے ہیں ویڈیو کو. تو دوستو کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، ہاؤ مینی کنگڈمز ان لیونگ تھنگز کی کتنے کنگڈمز ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از اے 5 کنگڈمز، جس میں جیسے کہ اینیملیا ہے، پلانٹیا ہے، کنگڈم مونیرا ہے اینڈ سو آن، اس میں فنجائی وغیرہ ہے دوستو. نمبر 2 دا اینیملز دیٹ ہیو اے بیک بون از کالڈ، وہ اینیملز جو جانور جنہیں بیک بون ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ کیٹی انہیں کہتے ہیں دوستو ورٹیبریٹس. سو دا کریکٹ آپشن از بی ورٹیبریٹس. نمبر 3 یونی سیلولر آرگنزمز ہیونگ سنگلڈ سیل ہیو سیل وال بٹ ڈو ناٹ ہیو پراپر نیوکلیس کالڈ، وہ یونی سیلولر آرگنزمز جو سنگلڈ سیل ہو، جن کا سیل ایک ہو اور اس میں دوستو سیل وال ہوتا ہے لیکن اس میں پراپر نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، انہیں کون سی ہوتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں دوستو بیکٹیریا. سو دا کریکٹ آپشن از سی بیکٹیریا. نمبر 4 ڈیش آر فاؤنڈ ان ایئر، سوئل اینڈ ان سائیڈ ادر آرگنزمز، کیا ایئر میں پائے جاتے ہیں، سوئل مٹی میں، اور آرگنزمز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں؟ کون سے ان میں سے؟ سو دا کریکٹ آپشن از یہاں پر دوستو یہ بی ہے بیکٹیریا. سو دا کریکٹ آپشن از بیکٹیریا. نمبر 5 ڈیش آر یوزڈ ان میک میڈیسنز، چیز اینڈ یوگارٹ، میڈیسنز، چیز اور یوگارٹ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از سی بیکٹیریا. ایل جی کیا ہے دوستو؟ ایل جی سنگلڈ سیل ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن از اے سنگلڈ سیل. نمبر 7 یونی سیلولر آرگنزمز ہیونگ سیل وال ود پراپر نیوکلیس کالڈ، وہ یونی سیلولر آرگنزمز جن کی دوستو پراپر نیوکلیس ہوتا ہے، سیل وال بھی ہوتا ہے، پراپر نیوکلیس ہوتا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں دوستو ایل جی، انہیں کہتے ہیں ایل جی. تو دوستو جس کا نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، پراپر نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں بیکٹیریا. وہ یونی سیلولر جس کے پراپر سیل وال بھی ہوتا ہے اور نیوکلیس بھی ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایل جی. نمبر 8 ایل جی آر ڈیش آرگنزمز، ایل جی کون سی آرگنزمز ہے دوستو؟ یونی سیلولر، سنگل سیل، سی بوتھ اے بی. تو یہاں پر سو دا کریکٹ آپشن یہاں پر ہمارے پاس ہوگا سی اے بی. کیوں؟ کیونکہ یونی سیلولر کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک سیل اور سنگل سیل کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک سیل، تو یہاں پر اے بی صحیح ہو گیا. نمبر 9 ایل جی کنٹین ڈیش اینڈ میک دیئر اون فوڈ جسٹ لائک پلانٹس بائی فوٹو سائنتھسس، ایل جی میں کیا پائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا خوراک خود تیار کرتا ہے جیسے کہ پلانٹس کرتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از اے کلوروفل. کلوروفل کی وجہ سے ایل جی اپنا خوراک خود تیار کر دیتا ہے. نمبر 10 کیٹلریز اولوا والواکس ڈیزیز کازڈ بائی، یہ جو کیٹلریز اولوا اور والواکس ڈیزیز ہے کس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از بی ایل جی. یہ ساری بیماریاں ایل جی سے ہوتے ہیں یعنی ایل جی کی وجہ سے. نمبر 11 ڈیش آر موسٹلی ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیونگ سیل وال اینڈ نیوکلیس، دوستو وہ
کون سی ہوتی ہے جس کی ملٹی سیلولر آرگنزمز ہوتی ہے، زیادہ سیل ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ سیلز ہوتی ہے اور سیل وال نیوکلیس ان کے اندر پراپر طریقے سے ہوتا ہے، تو کون سی ہوتی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از بی، فنجائی۔ نمبر 12، they do not have chlorophyll and photosynthesis, they feed like human foods and dead plants and animals۔ فنجائی دوستو یہ ان کے کلوروفل نہیں ہوتا ہے اور فوٹوسائنسس بھی نہیں ہوتے ہے، تو یہ اپنا خوراک دوسروں سے لیتا ہے، تو اس لیے دوستو یہاں پر اس ایم سی کیوز میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پر کہہ رہے they do not have chlorophyll، ان کی کلوروفل نہیں ہوتے، وہ اوپر والا جو تھا وہ الجی تھا جس کے اندر کلوروفل تھا، یہ فنجائی ہے۔ اینڈ فوٹوسائنتھسس they feed like human foods and dead plants and animals، تو یہاں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا دوستو فنجائی۔ الجی میں کلوروفل ہوتا ہے، فنجائی میں کلوروفل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 13، ملٹی سیلولر آرگنزمز مینی سیلڈ۔ ملٹی سیلولر آرگنزمز کا مطلب ہوتا ہے مینی سیلڈ، جس کے باڈی کے اندر بہت زیادہ سیلز پائے جاتے ہیں، وتھ سیل وال اینڈ نیوکلیس کالڈ۔ تو ملٹی سیلولر آرگنزم جس کے اندر سیل وال بھی ہوتے ہیں اور نیوکلیس ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں دوستوں پلانٹس۔ پلانٹس بھی ملٹی سیلولر میں آتے ہیں کیونکہ یہاں سیلز بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اینیملز بھی ہے لیکن اینیملز کے اندر سیل وال نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 14، plants contain green substance chlorophyll and make their own food by، جو پلانٹس ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر گرین سبسٹانس کلوروفل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا خوراک تیار کرتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے دوستو؟ فوٹو سائنسز کی وجہ سے پلانٹس اپنا خوراک خود تیار کر پاتے ہیں بائی دی ہیلپ آف کلوروفل۔ کلوروفل ایک گرین سبسٹانس ہے جو کہ فوٹو سائنس کے ذریعے وہ اپنا خوراک خود تیار کر دیتے ہیں پلانٹس۔ نمبر 15، دا ملٹی سیلولر آرگنزمز with nucleus and do not have cell wall and cannot make their own food called۔ ملٹی سیلولر آرگنزمز جن کی سیل کے اندر سیل وال نہیں ہوتا ہے، صرف سیل ممبرین ہوتا ہے اور وہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کون سی ہوتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از ڈی، اینیملز۔ اینیملز تیار خور ہے، یہ اپنا خوراک دوستو دوسروں سے لیتے ہیں، خود تیار نہیں کر پاتے ہیں، جیسے کہ پلانٹس کرتے ہیں فوٹو سائنس کے ذریعے، اینیملز نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر 16، اینیملز آر کلاسیفائڈ انٹو۔ اینیملز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کتنی کیٹیگریز میں دوستو؟ 2، ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس۔ سو دا کریکٹ آپشن از سی، بوتھ اے اینڈ بی۔ نمبر 17، دا ورڈ اینیمل کمز فرام۔ ورڈ اینیمل کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از لیٹن، لیٹن، جس کا مطلب ہوتا ہے، اینیمل کا مطلب ہوتا ہے دوستو سول اور بریتھ، روح۔ نمبر 18، اینیملز ود بیک بون از کالڈ۔ وہ اینیملز جن کی بیک بون ہوتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از اے، ورٹیبریٹس، انہیں بولتے ہیں ورٹیبریٹس، اور جن کی بیک بون نہیں ہوتا ہے انہیں بولتے ہیں انورٹیبریٹس۔ اور یہاں یہ جو آپشن سی دیا ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ آپ نے مت کنسیڈر کرنا ہے، کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے ورٹیبریٹس۔ نمبر 19، فش، فراگ، لائن، سنیک، کیٹ، ڈاگ، چکن اور ایگزامپلز آف۔ یہ سارے ایگزامپلز ہیں کس کی دوستو؟ جیسے کہ ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز، میملز ہے، یہ سارے ایگزامپلز ہیں دوستو ورٹیبریٹس کی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون ہوتا ہے ان کا۔ سو دا کریکٹ آپشن از ورٹیبریٹس۔ نمبر 20، وارمز، اسپائڈر، انسیکٹ اور ایگزامپلز۔ وارمز ہو گئے، اسپائڈر، انسیکٹ، یہ سارے دوستو انورٹیبریٹس ہوتے ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از بی، انورٹیبریٹس۔ نمبر 21، اینیملز وداؤٹ بیک بون آر کالڈ۔ وہ اینیمل جن کی بیک بون نہیں ہوتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از اے، انورٹیبریٹس۔ There are more than dash kinds of fish۔ فش کی کتنی کائنڈز ہے دوستو؟ تو 3000 سے زیادہ فش کی کائنڈز ہے،
یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. فش کے 3000 سے زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں یونیورس میں. نمبر 23. دیر آر مور دین ڈیش کائنڈز آف برڈز. برڈز کی 9000 سے زیادہ بھی اقسام دنیا میں پائے جاتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن از 9000. نمبر 24. دیر آر مور دین ڈیش کائنڈز آف انسیکٹس. انسیکٹس کے کتنے کائنڈز ہے، کس سے مطلب کتنے نمبر سے زیادہ؟ سو دا کریکٹ آپشن از بی 8 لاکھ سے بھی زیادہ. 8 لاکھ سے زیادہ انسیکٹس دنیا میں پائے جاتے ہیں. نمبر 25. دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اینیملز کالڈ. اینیملز کے بارے میں سائنٹیفک جو اسٹڈی ہوتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہتے ہیں دوستوں زولوجی. زولوجی میں ہم لوگ جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. دا سائنٹیفک اسٹڈی آف پلانٹس کالڈ. پلانٹس کے بارے میں پڑھنے کو باٹنی بولتے ہیں. ڈیش اینیملز لیو آن لینڈ اینڈ واٹر کالڈ. وہ اینیمل جو کہ لینڈ میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از اے ایمفیبینز. انہیں ایمفیبینز کا مطلب ہوتا ہے بوتھ، اس میں خشکی میں بھی رہو اور پانی میں بھی رہو، انہیں بولتے ہیں ایمفیبینز. نمبر 28. ڈیش آر کولڈ بلڈڈ اینڈ ہیونگ موئسٹ اسکن. کیا کولڈ بلڈڈ اور ان کے موئسٹ اسکن ہوتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از بی ایمفیبینز جو کہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں. یہاں پر کولڈ بلڈڈ دوستوں اس ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنی باڈی کی ان کی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے انہیں وہ مینٹین نہیں کر پاتی ہے. ان کی باڈی ٹیمپریچر کانسٹینٹ نہیں ہوتا ہے، وہ وری کرتا ہے، ویریبل ہوتا ہے، ڈیفرینٹ ہوتا ہے. نمبر 29. دے لے ایگز ان واٹر کالڈ. ایگز دیتی ہے، انڈے دیتے ہیں پانی میں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از سی ایمفیبینز. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثال یہاں پر دیا ہوا ہے. فراگز، ٹوڈز، نیوٹس اور سیلیمینڈر آر، یہ سارے اپنے انڈے پانی میں دیتے ہیں. نمبر 30. ڈیش ہیو ڈرائی اسکیلی اسکن. دے آر کولڈ بلڈڈ اینڈ لیو آن بوتھ واٹر اینڈ لینڈ کالڈ. وہ اینیملز جن کی اسکن اسکیلی اسکن ہوتی ہے، جو کہ اسکیلی اوپر والے میں کہہ رہے تھے موئسٹ، یہاں پر اسکیلی، اوپر والے میں موئسٹ تھے، یہاں پر اسکیلی ہے، جو کہ پانی میں اور خشکی میں دونوں میں رہتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں دوستوں ریپٹائل. سو دا کریکٹ آپشن از بی ریپٹائلز. 31. دے لے ایگز آن لینڈ کالڈ. وہ جو خشکی میں انڈے دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از سی ریپٹائلز، جو کہ آپ یہاں پر اس کے ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. لیزرڈ، ٹرٹلز، سنیک، کیمیلین، اور یہ سارے دوستوں ریپٹائلز ہے. نمبر 32. برڈز آر ڈیش بلڈڈ. برڈز کون سی بلڈڈ ہوتے ہیں، کولڈ یا وارم؟ یہاں پر یہ جو آپشن دیا گیا ہے بی، یہ انکریکٹ ہے دوستوں، یہ غلط ہے. تو یہاں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے اے وارم. برڈز اور میملز یہ دونوں اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھ سکتے ہیں، ان کی باڈی ٹیمپریچر کانسٹینٹ ہو سکتا ہے، تو اس لیے برڈز اور میملز یہ دونوں وارم بلڈڈ ہے. نمبر 33. ڈیش آر اینیملز دیٹ ہیو ایئر وارم بلڈڈ اینڈ نرش دیئر ینگ ود ملک کالڈ. دوستوں یہاں پر اس MCQs کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کون سے اینیملز ہوتے ہیں جن کی بالز ہوتے ہیں جو کہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو، ینگس کو نرش کرتے ہیں، ان کی گروتھ کرتے، دیکھ بھال کرتے ہیں، دودھ کی ذریعے دودھ دیتے ہیں ان کو. سو دودھ دینے والے جانوروں کو بولتے ہیں میملز. سو دا کریکٹ آپشن از اے میملز. میملز کا مطلب ہوتا ہے دودھ دینے والے جانور. نمبر 34. گولیت بیٹلز ورلڈز لارجسٹ ڈیش ہیونگ وے اوور 100 گرام فاؤنڈ ان افریقہ. افریقہ میں سب سے بڑا انسیکٹ، ورلڈز لارجسٹ انسیکٹ، انہیں بولتے، جس کا نام ہے دوستوں گولیت بیٹلز. بیٹلز بھی اس کو بولتے ہیں. سب سے بڑا انسیکٹ ہے جو کہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ورلڈز لارجسٹ کون سا ہے؟ گولیم بیٹلز ہے، جو کہ ایک انسیکٹ ہے. نمبر 34.
Which one is simplest organism? कौन सा simplest organism है? So the correct option is C, virus. वायरस एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है. Number 36. They do not feed, grow or divide their own called. वायरस दोस्तों ऑटोमेटिकली अपने आप डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. वायरस खुद डिवाइड नहीं होते बल्कि वो किसी और एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर जाते हैं, उसके इनसाइड जाके फिर वो डिवाइड हो जाते हैं. नंबर 40. डैश ग्रो और डिवाइड ऑन देयर own food inside animals, plant or human being called. तो वायरस इंसान के अंदर, प्लांट्स के अंदर जाके फिर वो मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं. नंबर 41. द कॉमन कोल्ड इज़ काज्ड बाय. जो कॉमन कोल्ड है किसकी वजह से होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, वायरस. वायरस की वजह से खांसी होता है, कोल्ड है. नंबर 42. फ्लू वायरस और इन्फ्लुएंजाज काज्ड बाय. जो फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंजाज है किसकी वजह से, किस काज की वजह से होता है? ये लंग्स प्रॉब्लम्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लंग्स प्रॉब्लम्स की वजह से होता है फ्लूएंजा. इट इज़ नॉन सेलुलर माइक्रोब. नॉन सेलुलर कौन सा है माइक्रोब? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वायरस इज अ non-cellular microbe. Number 44. A unicellular microscope fungus is. Unicellular microscope fungus क्या है? So the correct option is A, yeast. ये एक क्या है दोस्तों? yeast है. Number 45. Organisms are classified through division into two smaller group each time called. वो organisms जिनको डिवाइड किया जाता है, जिनकी डिवीजन होता है दो स्मॉलर ग्रुप्स में ईच टाइम में, हर टाइम में, उन्हें क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डाइकोटोमस. डाइकोटोमस. मोनो का मतलब होता है एक और ट्राई का मतलब होता है दोस्तों तीन. तो यहाँ आप देख सकते हैं टू के बारे में है, टू, तो यहाँ डाइकोटोमस इज अ करेक्ट ऑप्शन. नंबर 46. फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर डैश ब्लडेड. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स कौन से ब्लडेड होते हैं? कोल्ड और वार्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कोल्ड, जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं. नंबर 47. दे हैव फिन्स, डू नॉट हैव लेग्स कॉल्ड. वो जानवर जिनके फिन्स होते हैं लेकिन लेग्स नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिश. करेक्ट ऑप्शन इज फिश. फिश के फिन्स होते हैं दोस्तों जिसके ज़रिए वो तैरते हैं. नंबर 48. फिश बॉडी कवर्स विद. फिश की जो बॉडी होता है वो टोटल कवर होता है किस चीज़ से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्केल. नंबर 49. फिश ब्रीथ थ्रू. फिश सांस लेते हैं गिल्स के ज़रिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गिल्स. नंबर 50. दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर कॉल्ड. वो जो कि खुश्की और पानी में रहते हैं, ऊपर भी इसका डिस्कस हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्फीबियंस. 51. दे हैव ड्राई स्केली स्किन. जिनके ड्राई और स्केली स्किन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेप्टाइल्स. दे यूज देयर विंग्स टू स्विम इन द वाटर. वो जो अपने विंग्स को, परों को इस्तेमाल करते हैं पानी में तैरने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेंगुइन्स. पेंगुइन्स जो आपने अक्सर देखा होगा. अर्थवर्म्स और डैश. अर्थवर्म्स क्या है दोस्तों? अर्थवर्म्स ये इनवर्टिब्रेट्स है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनवर्टिब्रेट्स. एंड वर्टिब्रेट्स इज नॉट, दिस वन इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनवर्टिब्रेट्स. अर्थवर्म्स है दोस्तों, जितने भी वर्म्स है ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं. वर्म्स हो जाए, इंसेक्ट्स हो जाए, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव लेग्स. इनकी लेग्स नहीं होती किस चीज़ की दोस्तों? सो द करेक्ट ऑप्शन इज वर्म्स. वर्म्स की लेग्स नहीं होते, पाँव नहीं होते हैं. 55. दे ग्रो
damp soil near drainage pipe are called. وہ جو کہ ڈیمپ سوئل اور ڈرینیج پائپس کے قریب اگتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہے سی بوتھ، یعنی اس کو کہتے ہیں فلاورنگ پلانٹس اور نان فلاورنگ دونوں۔ نمبر 56، فلاور سیڈ contain only one cotyledon or seed leaf is called. فلاور سیڈ جن کے بیچ میں ون cotyledon ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از بی، مونوکاٹ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، ون کا مطلب ہوتا ہے مونو، تو مونوکاٹ۔ فلاور سیڈ کنٹینز اونلی 2 cotyledon اور سیڈ لیوز از کالڈ، جس کے 2 cotyledon یا سیڈ لیوز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں ڈائیکوٹ۔ دوستو لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ورٹیبریٹس، ورٹیبریٹس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے 5 گروپس میں۔ نمبر 1 اس میں آتا ہے فش، نمبر 2 اس میں آتا ہے ایمفیبینز، اور دوستو اس میں نمبر 3 آتا ہے ریپٹائلز، نمبر 3 اس میں آتا ہے ریپٹائلز، اور نمبر 4 اس میں آتا ہے دوستو برڈز، نمبر 5 اس میں آتے ہیں میملز۔ دوستو ورٹیبریٹس کے 5 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسیفیکیشن وائز 5 گروپس میں جو کہ فش، ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز، میملز۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔